ابھی میں صبح کے ٹائم ایک اسکول میں پڑھا رہی ہوں. تعلیم میری BSc ہے. شادی کی خواہش مند ہوں جاز بھائی. میرے جو الفاظ سن رہے ہیں، جو مجھے دیکھ رہے ہیں، جو مجھے سن رہے ہیں، ان سے میری یہی اپیل ہے، ایک درخواست ہے، ایک ہمبل سی ریکویسٹ ہے کہ جو انسان بیوی کی خواہش مند ہے یا بیوی کا ساتھ چاہتا ہے تو وہ مجھ سے ضرور رابطہ کرے. جیسے ایک پرندہ اپنے بچوں کے ساتھ آشیانے میں رہتا ہے، میں بھی چاہتی ہوں میرا بھی گھر ہو. میرا شوہر جب کام سے آئے میں اس کو پانی کا گلاس دوں، اس کو کھانا پوچھوں، اس کی خدمت کروں. دنیا میں بھی میری جنت ہو اور آخرت بھی میری جنت ہو. میں اپنا گھر بسانا چاہتی ہوں، شادی کی خواہش مند ہوں. جو کوئی اچھا رشتہ ہو، جو مجھے عزت دے، بیوی جیسا پیار دے، مقام دے، جو ہر عورت کا حق ہے، جو اس کا دنیاوی حق ہے، وہ مجھے دے. میں یہی ایک درخواست اپیل کے ساتھ یہی بول رہی ہوں کہ جو مجھے سن رہا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میری آواز کو اور میرے التجا کو ایکسیپٹ کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو اجاز ٹاکس. جو وقت ہوتا ہے، جو حالات ہوتے ہیں، وہ بڑے بڑے ایسے نوابی لوگ جو کبھی زندگی میں ایسی شاہانہ زندگیاں بسر کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک دم سے جو بدلاؤ آتا ہے، وہ خوشیاں، وہ شاہانہ زندگی، وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. پھر زندگی انسان کو ایسے دوراہے پر لے کے آ کے کھڑا کر دیتی ہے کہ اس نے کبھی اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا ہوتا. ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی اچھی گزرے، ایک نوابی زندگی ہو. ہر لڑکی کے جو خواب اور خواہشات ہوتی ہیں وہ لڑکوں سے زیادہ ہوتی ہیں. اور پھر لڑکی جس نے اپنے ماں باپ کی زندگی میں ایک نوابی زندگی دیکھی ہو اور پھر سب کچھ ایک دم سے ختم ہو جائے اور پھر دور دور تک کوئی امید نظر نہ آئے، تو زندگی جو ہے نا وہ پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے. اور پھر حالات بھی ہمارے ملک پاکستان کے ایسے ہیں اوپر سے کہ امیدیں تو ویسے بھی ختم ہو چکی ہیں. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیوں آئی ہیں؟ کیا وجہ ایسی بنی ہے؟ بس اجاز بھائی، ماں باپ کے گھر میں بڑی تھی. ماں باپ نے اتنے لاڈ پیار ناز رکھڑے جو اپنی ماں باپ بچوں سے کرتے ہیں نا، اس سے بڑھ کے میرے ماں باپ نے مجھے شہزادیوں کی طرح رکھا. کبھی اس چیز کو محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ باہر بھی گرم ہوا بچوں کو لگتی ہے. انہوں نے کبھی یہ چیز محسوس ہونے ہی نہ دی. اچھی تعلیم دلوائی، جو جائز خواہشات تھی بچوں کی، جو ہر ماں باپ پورے کرتے ہیں، وہ ہر جائز خواہش پوری کی. ایک رینڈم سا کوئی رشتہ آیا، ماں باپ نے یہ سوچ کے شادی کر دی کہ ہم بوڑھے ہو رہے ہیں، کب تک ہماری بیٹی ایسی بیٹھی رہے گی. تعلیم حاصل کر رہی تھی، جیسے تعلیم ختم ہوئی ماں باپ نے میری شادی کر دی. شادی کی تو جتنے میں الفاظ کہوں وہ الفاظ کم پڑیں گے. سسرال اتنا اچھا کہ جو میری مدر ان لا تھی وہ میری اپنی امی سے بھی زیادہ مجھے پیار کرتی تھی. لاڈ کرنے، پیار کرنے. جو دیور جیٹھ تھے وہ عزت دیتے تھے، سسٹر کہہ کے پکارتے تھے. کبھی یہ فیل ہی نہ ہوا کہ وہ میرے سسرال ہے. نندے اکٹھے بیٹھنا، کھانا پینا، گھومنا پھرنا، اکٹھے اچھا وقت سپینڈ کرنا. کبھی فیل ہی نہیں ہوا کہ بھی یہ سسرال ہے میرا، وہ میرے ماں باپ کا گھر ہے. اس طرح اچانک رب حکمی تھی. شوہر میرے بہت ہی زیادہ اچھے تھے، کبھی انہوں نے مجھے اف نہ کیا، ہمیشہ عزت دی، محبت دی، بیوی جیسا پیار دیا، بیوی جیسی عزت دی، جو ہر عورت کا حق ہے، جو ہر عورت کو ملنی چاہیے. بس اللہ کا حکم تھا، میرے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی. ان کو ہارٹ اٹیک آیا، میجر ہارٹ اٹیک آیا اور بہت سویئر قسم کا آیا. ان کی ڈیتھ ہو گئی. 1 سال میں سسرال میں رہی. بیٹی بھی ان کی وفات کے بعد پیدا ہوئی. خدا کی ایسی کرنی کہ وہ اپنی بیٹی کی شکل نہ دیکھ سکے. انہوں نے اپنی بیٹی کو نہ دیکھا. بہت بہت مشکل کے اور میرے بہت
تکلیف کے الفاظ آئی ہیں کہ بیٹی نے میری باپ کو نہیں دیکھا، اس کا پیار نہیں لیا، شفقت نہیں لی. 1 سال میں سسرال والوں کے پاس رہی ہوں. آپ کو پتہ جب شوہر نہ رہے تو پھر سسرال والے بھی کہاں رکھتے ہیں، کہاں ایکسیپٹ کرتے ہیں. کبھی کبھار ہیلو ہائے اسلام دعا وہ مجھ سے کر لیتے ہیں، اور اب زیادہ تر ملنا نہیں ہے، بات چیت نہیں کرتے. ابھی میں صبح کے ٹائم ایک اسکول میں پڑھا رہی ہوں. تعلیم میری BSc ہے. شادی کی خواہش مند ہوں جاز بھائی. میرے جو الفاظ سن رہے ہیں، جو مجھے دیکھ رہے ہیں، جو مجھے سن رہے ہیں، ان سے میری یہی اپیل ہے، ایک درخواست ہے، ایک ہمبل سی ریکویسٹ ہے کہ جو انسان بیوی کی خواہش مند ہے یا بیوی کا ساتھ چاہتا ہے تو وہ مجھ سے ضرور رابطہ کرے. میں ایک بیٹی کی ماں ہوں. میں اس رشتے کی تلاش میں ہوں جو بیٹی کو پیار دے، جو بیٹی کو وہ عزت دے جو ہر بیٹی کا حق ہے. اس کو کبھی یہ فیل نہ کروائے کہ وہ اس کا اسٹیپ فادر ہے. بیٹی کا جو حق ہے وہ اس کو ادا کرے. مجھے بیوی جیسی عزت دے. جیسے ایک پرندہ اپنے بچوں کے ساتھ آشیانے میں رہتا ہے، میں بھی چاہتی ہوں میرا بھی گھر ہو. میرا شوہر جب کام سے آئے میں اس کو پانی کا گلاس دوں، اس کو کھانا پوچھوں، اس کی خدمت کروں. دنیا میں بھی میری جنت ہو اور آخرت بھی میری جنت ہو. میں اپنا گھر بسانا چاہتی ہوں. شادی کی خواہش مند ہوں. جو کوئی اچھا رشتہ ہو جو مجھے عزت دے، بیوی جیسا پیار دے، مقام دے، جو ہر عورت کا حق ہے، جو اس کا دنیاوی حق ہے، وہ مجھے دے. میں یہی ایک درخواست اپیل کے ساتھ یہی بول رہی ہوں کہ جو مجھے سن رہا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میری آواز کو اور میرے التجا کو ایکسیپٹ کرے. ویسے مجھے بتائیں کہ ان دنوں میں جب کہ شوہر کی وفات ہو گئی تھی، ان جو باقی یہ جو ماندہ دن تھے، ان میں آپ نے معاشرے کو کیسا پایا، رشتہ داروں کو کیسا پایا؟ اجاز بھائی، اتنی دیر میں نے یہ سیکھا کہ جو اللہ کے بدلے ہیں وہ آپ سے گن گن کے بدلے لیتے ہیں. جہاں پہ ان کو ضرب لگانے کی کوشش اور موقع ملتا ہے وہ لگا دیتے ہیں. وہ نہیں دیکھتے کہ اکیلی عورت ہے، ایک بچی کی ماں ہے، کوئی بے سہارا اس کو آسرا دے. بس جو اوپر اللہ بیٹھے ہیں وہی ہمارے دکھ اور درد کو سمجھتے ہیں. اللہ کے بندے ہمیں پوری پوری سزا دیتے ہیں، پوری پوری ہمیں تکلیف دیتے ہیں. میں اس ٹائم اجاز بھائی بہت زیادہ پریشان ہوں. میرے الفاظ میرے جذبات کے ساتھ نہیں میچ ہو رہے. جو میرے اندر کی کیفیت ہے میں نہیں برداشت کر پا رہی مزید. اور کسی اچھے انسان کا ساتھ چاہتی ہوں تاکہ میری زندگی بھی خوشگوار ہو. میں تھک گئی ہوں لوگوں سے لڑ لڑ کے، لوگوں کی باتیں سن سن کے. میں اب اور مزید فیس نہیں کر سکتی. چھوٹی سی بیٹی ہے، اس کو اچھی تعلیم دینا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ میں جتنی پڑھی ہوں اس سے ڈبل میں اپنی بیٹی کو پڑھاؤں. اس کے بابا کی یہ خواہش تھی کہ میں اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بناؤں، تو وہ تو اس دنیا میں نہیں ہے. میں ان کی اس خواہش کو پورا کرنا چاہتی ہوں اور میں انٹل تک کوشش کروں گی کہ بیٹی کو اچھا مستقبل دوں. جتنا میں نے اپنے ماں باپ کے گھر میں شانہ زندگی گزاری ہے، میں اس سے بھی زیادہ بیٹی کو اچھی زندگی دوں. میری یہ خواہش ہے. میں اس کو ڈاکٹر بنانا چاہتی ہوں بیٹی کو. میری یہ خواہش ہے. بہت دکھ ہوا مجھے ان کی باتیں سن کے. اکثر جب بھی میں ایسی فیملیز کے پاس جاتا ہوں جن کے سر سے جو چھت ہوتی ہے نا وہ اچانک چھن جاتی ہے. جب جو اچانک دکھ ہوتا ہے نا وہ بہت بڑا دکھ ہوتا ہے. اور پھر جب زندگی اچھی گزر رہی ہو، سب کچھ صحیح چل رہا ہو، زندگی میں صرف خوشیاں ہوں، پیار محبت ہو، ہر طرف بہاریں ہوں، ایک دم سے نہ خوشیاں رہیں، نہ بہاریں رہیں، نہ پیار محبت رہے، حتیٰ کہ رزق اور چھت بھی چھن جائے، تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے. بہت دکھی کہانی ہے ان کی. سامنے ایک نمبر آیا ہوا ہے، تصحیح تحقیق کرے. میں تو آواز پہنچاتا ہوں لوگوں کی، خاص طور پہ ان لڑکیوں کی جو اپنی زندگی میں بہت زیادہ مشکلات میں گھری ہوتی ہیں. مرد کا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے. وہ مشکل میں بھی ہو تو بھی وہ مرد ہے، وہ کہیں بھی جا سکتا ہے، اپنے دوستوں میں،
اپنے رشتہ داروں میں کہیں بھی جا کے اپنا دکھ ہلکا کر سکتا ہے، لیکن ایک لڑکی کہاں جائے، کس سے اپنا دکھ سنائے؟ بہت مشکل ہوتا ہے ایک لڑکی کے لیے اس وقت جب وہ بے آسرا ہو جاتی ہے اور بالکل بے یار و مددگار ہو جاتی ہے۔ تو اس